پانچویں صفت اہل متقین کی یہ ارشاد فرمائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ اہل ایمان متقی جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما انزل الیک، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو، وحی کی شکل میں ہو، قرآن کی شکل میں ہو، الہام کی شکل میں ہو، حدیث قدسی کی شکل میں ہو، احادیث کی شکل میں ہو، جو بھی چیز ہو وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو آپ پر اتارا گیا اس پر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، جو پہلے صحیفے نازل ہوئے، جو پہلے انبیاء کرام پر اور رسولوں پر کتابیں نازل ہوئیں، وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پچھلے پیغمبروں کی کتابوں پر کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ حالانکہ وہ کتابیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی گئی، ان کی اصل تعلیمات باقی نہ رہیں، تو اس نے فرمایا وما انزل من قبل، یعنی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جو نازل کیا، جو انہوں نے تعریف کر کے اس کو مسخ کر دیا، اس میں تعریف کر دی، اس پر ایمان لانے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے اور جو ان کو تعلیمات عطا کی گئیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ اللہ نے جو پہلے صحیفوں کی تعلیمات وہ کہاں گئیں؟ وہ اللہ کریم نے اس قرآن مجید میں محفوظ فرما دی۔ ایک مکمل اور بہترین حالت میں کتاب ہے۔ اب اس کے لیے ان کتابوں کی تعلیمات کی ضرورت نہیں۔ یہ چیزیں بھی انسان کی سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہیں کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کو جو اللہ نے اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت متقین کی یہ ارشاد فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ یوم آخرت پر ایمان سے اگلا سٹیج کہ وہ یوقنون، وہ ایقان کا سٹیج ہے۔ ایمان کے بعد جو سٹیج آتا ہے وہ ایقان کا سٹیج ہے، یعنی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ قیامت اور اس کے پہلے آنے والے مراحل اور بعد میں آنے والے تمام مراحل پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، موت کے فرشتے آئیں گے، پھر قبر میں سوالات و جواب ہوں گے، قبر کا عذاب یا اس کی راحت، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا، اس ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں۔ اس زندگی کا دوسرا پہلو ہے، ان سب چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ایمان سے اگلا سٹیج بیان فرمایا کہ ہم یوقنون، ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ یوم آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم نے صراط مستقیم کے لیے دعا مانگی ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس پر چلانے والی ہے۔ اب انسان کے اندر یہ متقین والی صفات آئیں گی،
کوالٹیز آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جب انسان میں وہ تقوی والی، وہ پرہیزگاری والی، متقین والی وہ صفات جب اندر پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی تو ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کو پانے والے ہیں، ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں، تقوی کے راستے پر گامزن ہیں، اور پھر انہیں نوید جاں فضا دی جاتی ہے، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح سے کیا مراد ہے؟ فلاح سے مراد صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاح سے مراد وہ مکمل کامیابی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی حاصل ہو۔ فلاح سے کیا مراد ہے؟ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ۔ یہ سوال کہ مفلحون کون ہے، کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ وہ جو ہدایت پر ہے، جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے اندر متقین کی یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ آج اس سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ اگر آپ کے اندر یہ سب چیزیں ہیں تو دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف نہیں آئے گا۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ذریعہ بن گیا گناہوں سے بچنے کا۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے۔ علم دینے سے گھٹتا نہیں، بلکہ اندر کے جذبات، اندر کے خیالات، اندر کا شعور، فہم و بصیرت وہ نکھرنے لگتی ہے۔ جو انسان علم تقسیم کرتا جاتا ہے، علم کو بانٹتا جاتا ہے، اپنے اندر کے خیالات کو جو بھلائی والے ہیں، خیر والے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو کیا ہے کہ اس کا ذہن نکھرتا جاتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا جاتا ہے، اس کی سوچوں میں، اس کے خیالات میں، اس کے افکار میں پاکیزگی آتی جاتی ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جب تقویٰ آتا ہے، خدا کا خوف آتا ہے، تو پھر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے، وہ اللہ کے راستے پر چلنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، پھر انسان کے لیے اللہ کی راہ پر، تقویٰ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دین کو سیکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم میں وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو متقی لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔